اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے جھک جاؤ، تو وہ جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا اور جس نعمت میں وہ تھے اس سے نکال دیا۔ ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن بن کر، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان زیست ہے ایک مدت تک۔ تو آدم نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات سیکھ لیے اور توبہ کیا، اور رب نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ اور ہماری جانب سے تمہارے پاس جو ہدایت آئے گی، تو جو لوگ بھی اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اس کا انکار کریں گے، وہ آگ والے ہیں، اہل جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اوپر سرگزشت شروع ہوئی ہے آدم اور ابلیس کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور فرشتوں کے سامنے رکھا، تو اس سے پہلے جو آیتیں آئی تھی ہمارے سامنے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بااختیار مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اس کو اختیار دیا جائے گا۔ تو فرشتوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بااختیار مخلوق زمین میں رہے گی تو اپنے اختیار کا غلط بھی استعمال کر سکتی ہے، اور جب غلط استعمال کرے گی تو فتنہ فساد ہوگا، خوریزی ہوگی، امن و امان تباہ ہوگا۔ تو فرشتوں نے یہ بات سمجھنے کے لیے اللہ کے سامنے رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا۔ کس انداز سے سمجھایا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں جو نیک اور صالح لوگ آنے والے ہیں ان کے نام بتا دیے، انبیاء کے نام، صالحین کے نام، نیک لوگوں کے نام، جو زمین کے اندر امن اور امان قائم کرنے کی کوشش کریں گے، دعوت اور اصلاح کا کام کریں گے، اور یہاں سے ظلم مٹانے کا کام کریں گے۔ اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا ہے کہ تم ان کے نام جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم۔ حضرت آدم سے کہا، حضرت آدم نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی وہ سامنے آ گئی کہ دیکھو، نیک لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، فرمانبردار بھی ہوں گے، سرکش بھی ہوں گے، تو وہاں اصلاح کا کام کرنے والے بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، صرف ایک پہلو پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی سمجھنے کے لیے کوئی بات کہے اور کوئی سوال کرے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو سمجھانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف اعتراض کے لیے اعتراض کرے، حسد اور جلن کی وجہ سے اعتراض کرے،
غرور اور تکبر کی وجہ سے کوئی بات رکھے تو آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک جو ہے سوال فرشتوں کا ہوا، وہ سمجھنے سمجھانے کے لیے تھا۔ جب حکمت واضح ہو گئی انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما اللہ پاک ہے، ہمارا علم تو بہت ناقص ہے، اللہ جتنا بتاتا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے اسکیم بالکل واضح ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ اب وہی دیکھیے ابلیس کا معاملہ، تو ابلیس جو ہے وہ تو غرور کا شکار ہوا، وہ گھمنڈ کا شکار ہوا، تو وہ سرکشی کر بیٹھا۔ تو اس وقت جو صورتحال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پیش ہوئی کہ قرآن مجید پیش کیا گیا، تو اس تعلق سے بھی کچھ تو لوگ ایسے تھے اہل عرب میں سے جن کو واقعی کچھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو جب بات سمجھ میں آئی تو وہ مان گئے، ان کا اشکال ختم ہو گیا۔ لیکن یہود نے جو انکار کیا وہ حسد اور جلن کی وجہ سے انکار کیا، اور ان کو غرور تھا اپنی نسل کا کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں اور یہ نبی بنی اسماعیل میں سے آ گیا، تو حسد اور غرور کی وجہ سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو وہ گویا وہ راستہ ہے جو ابلیس کا راستہ ہے، تو ان کو سمجھانا مشکل ہے، اور جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھایا جا سکتا۔ تو اس سرگزشت کے اندر بڑا سبق بھی ہے ان حالات میں بھی، اور قیامت تک کے اس طرح کے جو حالات ہیں جو دعوت کے تعلق سے پیش آئیں گے، تو ہم کو ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑے گا۔ کچھ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، غلط فہمی ہے، آپ محبت کے ساتھ ان کی غلط فہمی کو دور کریں گے تو ان کا دل صاف ہو جائے گا، وہ دعوت کو قبول کریں گے۔ اور جو لوگ دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے مخالفت کریں گے وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اب یہ فرشتوں کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیے جب سجدے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت جو ہے صورتحال کیا پیش آئی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کے معنی جھکنے کے ہوتے ہیں، آداب بجا لانے کے ہوتے ہیں، اور پیشانی زمین پہ رکھ دینا یہ جھکنے کی انتہائی شکل ہے۔ جو رکوع کی شکل ہے وہ بھی ایک طرح سے جھکنا ہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آداب بجا لانے میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جھک جاتا ہے اور سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تعظیمی سجدے کی بھی اجازت تھی شریعت محمدی سے پہلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ سورہ یوسف کے اندر بیان ہوا ہے، جب آخر میں ان کے والدین اور ان کے سب بھائی آئے اور وہ جو ہے اپنے تخت پر تھے، تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ سب سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا، اپنے والد سے کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور آفتاب اور ماہتاب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا تھا کہ بیٹا خواب کسی سے بتانا مت، بھائیوں سے، نہ جلن کے شکار ہو جائیں گے، بشارت ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد جب تمام مراحل سے، آزمائشوں سے گزرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو عزت دی، اور حالات ایسے ہوئے کہ گھر کے لوگ بھی آئے تو سب سجدہ ریز ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے۔ تو سجدہ تعظیمی ایک ہوتا ہے، سجدہ تعظیمی جو تھا یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی میں اب کسی کے لیے سجدے کی اجازت نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور قرآن مجید کے کئی مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اس کو بناؤں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ پہلے ہی سے کہہ دیا تھا، یہ حکم پہلے سے موجود تھا کہ جب آدم کی تخلیق ہو جائے گی اور اس میں روح میں پھونک دوں تو تم سجدہ ریز ہو جانا۔ اب جب سجدے کا مرحلہ آیا تو فرشتے سجدے میں گر گئے۔ حضرت آدم کی عظمت کا اظہار تھا، اور اصل میں یہ ایک امتحان تھا، فرشتوں کا بھی امتحان تھا۔ آزمائش کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو، اسی میں نا آزمائش ہوگی، دشوار۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ انسانوں سے پہلے ایک مخلوق فرشتوں کی تھی،
نوری تھی، ایک جو مخلوق تھی وہ جنات کی تھی، وہ ناری تھی، وہ آگ سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اور یہ جو بشر پیدا ہوا حضرت آدم پیدا ہوئے مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو فرشتے جو ہے نور سے پیدا ہوئے، آدم جو ہے وہ سڑی ہوئی گارے کی مٹی اس سے پیدا ہوئے، تو اس کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لانا ایک مشکل کام ہے نا، لیکن چونکہ فرشتے فرما بردار تھے، ان کو اس سے مطلب نہیں کہ کس کو سجدہ کرنا، ان کو اس سے مطلب ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، جب اللہ کو حکم دے رہا ہے تو ہم کو اس کو ماننا ہے، اطاعت کا ثبوت دینا ہے، فرما برداری کا ثبوت دینا ہے، اس میں قیل قال سے کچھ ہمیں کام نہیں لینا ہے۔ فرشتے سجدے میں چلے گئے، جو ان کا امتحان تھا امتحان میں پورے ہو گئے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے دوسری جگہ پر، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جو ابلیس تھا یہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، اور اس نے انکار کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر حکم فرشتوں کو تھا تو یہ تو جنوں میں سے تھا، تو اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو نافرمانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو تھا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب فرشتے ایک طرح سے اعلیٰ مخلوق تھے جنات کے مقابلے میں، تو جب ان کو حکم ہے تو یہ تو بدرجہ اولا ان کو حکم ہو جائے گا، یہ سب شامل تھے حکم میں۔ فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ان سے اعلیٰ ہیں وہ، اور جب اعلیٰ کو حکم دے دیا گیا ہے کہ سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، تو جو اس سے کمتر ہیں وہ تو خود بخود اس کے اندر شامل ہوں گے۔ تو اس نے انکار کیا۔ یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدوا، تو سب سجدہ ریز ہو گئے، سب سجدہ تعظیمی بجا لائے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے لفظی معنی ہوتے ہیں انتہائی مانوس، یعنی انتہائی مایوس اور نافرمان۔ تو یہ اس کا جو رویہ ہے وہ پہلے سے بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ اس کی جو عرفیت تھی وہ ابلیس تھی، اس کے معنی ہی اس طرح کے آتے ہیں جس میں انکار اور مایوسی کا معنی پایا جاتا ہے۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور گھمنڈ کا شکار ہوا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ اس نے کہا کہ یہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ غرور کا شکار ہو گیا۔ حالانکہ یہاں امتحان تو یہ تھا کہ اللہ کا جو حکم ہے اسے بجا لانا ہے۔ استکبر، گھمنڈ کا شکار ہو گیا، غرور کا شکار ہو گیا۔ وکان من الکافرین، اور ظاہر جب انکار کر دیا، سرتابی کیا، نافرمانی کیا، کافرین میں سے ہو گیا، اللہ کے حکم کو اس نے ٹھکرا دیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسکن انت وزوجک الجنہ، اب ایک اور امتحان شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم سے کہ تم اور تمہاری بیوی یعنی حوا دونوں جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔ جنت اتنی وسیع ہے، کشادہ ہے، اور طرح طرح کی چیزیں وہاں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، جتنا چاہو فراغت کے ساتھ سکون کے ساتھ خوب کھاؤ پیو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں بس ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل نہیں کھانا ہے، اور پوری جنت تمہارے لیے فری، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو پیو۔ اچھا، جب ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اوپر لعنت۔ اس نے کہا کہ مجھ کو موقع دیجیے، میں بہکاؤں گا آدم کو، ان کی ذریت کو، اور اکثر لوگوں کو جو ہے ناشکری کے راستے پہ ڈالوں گا۔ کہا موقع دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا مطلب کہ جنت میں جب ان کو رکھا تو وہاں بھی اسے موقع دیا کہ تم اگر بہکانا چاہو ان کو بہکاؤ، اپنا تیر چلاؤ۔ اب وہاں اس نے بہکایا، اور بہکایا تو کس طرح سے بہکایا؟ انسان کی فطرت ہے ایسی کہ جس چیز سے روکیے اس سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی بنگلہ ہو اور اس میں 50 کمرہ ہو، اور آپ سے کہہ دیا جائے کہ جاؤ سب کمرے تمہارے لیے رہو، ایک کمرہ تالا بند ہے اس میں مت جانا، 49 کمرہ تمہارے لیے فری ہے،
تو دلچسپی ہوگی دیکھ اس میں کیا ہے. یہ 49 چھوڑ کر کے آدمی اسی کے چکر میں پڑے گا کہ ہے کیا اس میں. عربی میں کہتے ہیں الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے روک دیا جاتا ہے اس سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے. آپ سے کہہ دیا جائے ادھر مت دیکھو، سب لوگ ادھر ہی دیکھیں کیا ہے. تو ابلیس نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور آدم اور حوا سے یہ کہا کہ دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر اس کا پھل کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، جنت میں دائمی قیام ہو جائے گا، یہاں سے پھر کبھی نہیں نکلو گے. یہ شجرۃ الخلد ہے، ایسا درخت ہے کہ اس کا اگر پھل کھا لیا تو جنت میں ٹکٹ تمہارا ایک دم پکا ہو جائے گا، یہاں سے پھر نکالا نہیں جائے گا تم کو. اب اس طرح سے بہکایا اور قسم کھایا، کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری ہمدردی میں یہ بات بتا رہا ہوں. انی لکما لمن الناصحین. دیکھیے شیطان جو آتا ہے نا وہ خیر خواہ بن کے آتا ہے، وہ دوست بن کر کے آتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اب اس طرح سے اس نے بہکایا اور ان لوگوں کے قدم پھسل گئے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو یعنی آدم کو بھی اور حوا کو بھی. قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پچھلی کتابوں میں تحریف کر کے لوگوں نے بہت سے واقعات کو الٹ پلٹ دیا ہے، تو اس کی اصلاح بھی قرآن کرتا رہتا ہے. اب جیسے اس واقعے کے سلسلے میں توریت انجیل میں دیکھیں گے تو اس میں یہ ملے گا کہ آدم کو حوا نے بہکا دیا اور سارا الزام عورتوں کے اوپر ڈالا، اور قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ نہیں، دونوں کو ابلیس نے بہکایا. تو وہ جو ایک غلط بات ہے اس کی بھی اصلاح قرآن نے کر دیا. حوا نے نہیں بہکایا، عورت کوئی اس کا کوئی قصور نہیں ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا. دونوں سے مراد آدم اور حوا دونوں. تو جو عورتوں کے اوپر ایک داغ تھا کہ انہوں نے جنت سے نکلوا دیا آدم کو، تو قرآن نے اس کو بھی صاف کر دیا کہ نہیں، اس بالکل غلط بات ہے. حوا نے نہیں بہکایا ہے، دونوں کو ابلیس نے بہکایا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اب جو کچھ ملا ہوا تھا ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اس لیے کہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو پھر یہاں سے تم کو نکالا جائے گا. تمام نعمتیں جنت کی تھی، سب چیزیں تھیں وہاں، اب وہاں سے نکلنا پڑا اس کی وجہ سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اب یہاں سے اترو، یعنی اب جنت سے اتر کر کو زمین پہ جانا ہے، اور یہ تمہارا دشمن ہے، یہ بھی ساتھ رہے گا. یہ تمہاری ازلی دشمنی ہے، قیامت تک یہ دشمن ہے تمہارا، ہوشیار رہنا اس سے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، سامان زیست ہے ایک مدت تک. جب مدت پوری ہوگی تو پھر جو ہے قیامت آ جائے گی، دنیا ہی ختم ہو جائے گی. تو ایک مدت تک جو ہے وہ رہنا، لیکن یہ دشمن تمہارا تمہارے ساتھ جا رہا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب آدم علیہ السلام اور حوا ان کو ندامت ہوئی، ان کو شرمندگی ہوئی کہ غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، اور ہم نے جو ہے خلاف ورزی کی ہے، تو ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. تو وہ جو ہے توبہ کی طرف مائل ہوئے، استغفار کی طرف مائل ہوئے. اور یہی رویہ پسندیدہ ہے کہ غلطی اگر کوئی ہو جائے تو آدمی کو توبہ کرنا چاہیے. وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی بھی دی، ان کے دل میں وہ کلمات بھی ڈال دیے کہ کن الفاظ میں تمہیں اپنی توبہ کا اظہار کرنا چاہیے. قرآن کے دوسرے مقام پر وہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انہوں نے کہا اے اللہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے تیرے حکم کو نظر انداز کر کے اس کے خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، اور اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا، اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم بہت خسارے میں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل میں کلمات ڈالی. اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کی نیت اگر درست ہے تو رہنمائی تو اللہ کرے گا، آپ کو سکھائے گا کہ کس طرح سے آپ کو دعا کرنی ہے، کس طرح سے آپ کو استغفار کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو معافی مانگنی ہے۔ جو آدمی تائب ہوتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، تو آپ اگر ایک بالش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آتا ہے، آپ ایک ہاتھ آئیں گے تو وہ ایک گز آتا ہے، آپ چلتے ہوئے اگر آئیں گے تو وہ لپکتا ہوا آپ کا استقبال کرے گا۔ تو جب ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، الفاظ ڈال دیے کہ کس طرح سے تمہیں اپنی توبہ کا اظہار کرنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یہ کلمات جو ہے استغفار کے، توبہ کے کلمات، یہ خود اللہ کی طرف سے القا ہوئے ہیں، وہاں سے سکھائے گئے ہیں، اور انہوں نے وہ کلمات ادا کیے۔ تو یہ بڑی جامع استغفار کی دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو آدم نے اپنے رب سے سیکھا وہ کلمات جس کے ذریعے سے توبہ کریں۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر اترنے سے پہلے ہی توبہ ان کی قبول ہو گئی، جو غلطی ہوئی تھی اس پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا، اس نے توبہ کو قبول کر لی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو زمین پہ جانا ہے، یہ ہمارا ایک پہلے سے منصوبہ ہے کہ زمین میں تمہیں بسائیں گے، اور یہ دشمن بھی تمہارے ساتھ رہے گا، اور امتحان سے تم کو ہم گزاریں گے۔ تو وہاں جو امتحان میں کامیاب ہوگا تو پھر دوسری دنیا میں وہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب اب زمین پہ جاؤ، تم کو وہاں آباد کیا جا رہا ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے تمہارے پاس اگر ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، روشنی آئے گی، تو کیا کرنا؟ اس کی پیروی کرنا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو لوگ بھی میری جانب سے آنے والی ہدایت اور رہنمائی کی پیروی کریں گے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا، سکون سے رہیں گے۔ وہ آزمائش سے بھی دو چار ہوں گے، لیکن دل کا سکون ان کو حاصل ہوگا، اطمینان قلب ان کو حاصل ہوگا کہ اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہے، آخرت ہماری کامیاب ہوگی۔ یہ تو دنیا چند دن کی ہے، تکلیف سے بھی گزر جائے گی۔ تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اس کی تکذیب کریں گے، اولئک اصحاب النار، وہ اہل جہنم، ان کے لیے جہنم تیار ہے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے، یہ زمین پر اتارنے سے پہلے اور زمین میں بسانے سے پہلے جنت کے اندر ایک طرح کا تجربہ ہو گیا، ایک طرح کی سمجھیے کہ ریہرسل ہو گیا کہ یہی صورتحال دنیا میں بھی پیش آئے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ جنت اتنی وسیع، اتنی کشادہ، اور کہا گیا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، بس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بے شمار پیدا کی ہیں، کچھ چیزوں کو منع کر دیا، جو ممنوع چیزیں ہیں وہ مختصر ہیں، اسی لیے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا، حدیث میں کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، باقی وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، باقی سب تمہارے لیے حلال۔ حلال کی فہرست بہت لمبی ہے، تو اس کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا، باقی سب کرو۔ اب جتنی مشروبات ہے سب پیو، کوئی بات نہیں ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ شہد ہو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ جوس ہو، کوئی بھی چیز ہو، بس شراب نہیں پینا ہے، جس چیز کے اندر نشہ ہے وہ نہیں پینا ہے، باقی تمام چیزیں پیو۔ اب یہ نادانی کی بات ہو گئی نا کہ آدمی تمام چیزیں چھوڑ کے شراب کے چکر میں پڑ جائے، تو ایسے ہی ہے کہ جنت کے تمام درختوں کو چھوڑ کے، اور شیطان کا کام یہی ہے، ابلیس کا کام یہی ہے کہ جو چیز ممنوع ہوتی ہے بس اسی کے چکر میں وہ ڈال دیتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں، اب کہہ دیا کہ دیکھو وہ ذبیحہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے تمہارے لیے حرام، پرندے تمہارے لیے حلال ہیں، البتہ جو پنجہ مارتے ہیں، شکار کرتے وہ تمہارے لیے حرام، باقی سب حلال ہیں، سب کھاؤ۔
جانوروں میں کہہ دیا کہ جانور تمہارے لیے جو درندے ہیں جیسے چیتا ہے، شیر ہے، اس طرح کے جو ہے وہ تمہارے لیے حرام. جو ممنوع چیزیں وہ مختصر ہیں، اور جو حلال چیزیں ہیں بہت ہیں. اب وہاں جو ہوا تھا آدم اور حوا کے ساتھ وہی دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں وہ بہت ہیں، جو ناجائز ہیں وہ تھوڑی سی ہیں، اور شیطان بہکا کے وہیں لے جاتا ہے. وہ اکساتا ہے طرح طرح سے، جیسے وہاں اکسایا اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسم کھائی، کہا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ کھا لیے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور بہکا دیا. اسی طرح سے بہکاتا ہو. تو وہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک عبرت اور سبق کی چیز ہے کہ اس کو ہم یاد رکھیں کہ جس طرح سے اس نے وہاں بہکایا تھا یہاں بھی بہکا رہا، اس سے چوکنا رہنا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے. تو یہ واقعہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پہ آیا ہے، 6-7 مقامات پہ آیا ہے، تاکہ اس کو ہم یاد رکھیں، اس سے سبق حاصل کریں. اور دنیا میں جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، کیسے ہمیں چوکنا رہنا ہے، شیطان کیسے بہکائے گا، اس کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے، تبھی اس امتحان میں ہم کامیاب ہوں گے. یہ جو آیتیں ہیں انتہائی اہم ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ انسان کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پورے اہتمام کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. ایک انتہائی طاقتور مخلوق جس کو میں اختیار دوں گا، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ میرے قانون کو میری سرزمین پر وہ نافذ کرے، میرے احکام پر چلے. تو اہتمام کے ساتھ تذکرہ کیا، اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنی ہے کہ ظاہر ہے کہ خلیفہ کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سرزمین میں ہم تعمیری کام کریں، تخریبی کام نہ کریں. اس سرزمین کو بسانے کا کام کریں، اس کو اجاڑنے کا کام نہ کریں، اصلاح کا کام کریں، فساد کا کام نہ کریں، بگاڑ کا کام نہ کریں. امن اور امان قائم کریں، عدل اور انصاف قائم کریں، ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہدایت دے رکھی ہے کہ جو میری طرف سے رہنمائی آئے گی، یعنی میرے رسول آئیں گے، میری کتابیں آئیں گی، میں جو مارگ درشن کروں گا، تمہارے لیے روشنی بھیجوں گا، اس کی پیروی ہی تمہارے لیے راہ نجات. تو خلیفہ کی حیثیت سے انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ کی ہدایت کی پابندی کرے، تبھی اس امتحان میں وہ کامیاب ہوگا. اور یہ جو سرگزشت ہے آدم اور ابلیس کی، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس طرح سے وہاں اس نے بہکایا تھا جنت میں، اسی طرح سے دنیا میں وہ بہکا رہا ہے. اچھا، اس نے موقع مانگا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے تو اس کو بھی موقع ملا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، سرکش ہو گیا، اور اس کے بعد دوسروں کو پھر وہ سرکشی میں مبتلا کرنے لگا، نافرمانی پر اکسانے لگا. قرآن میں یہ کہا گیا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. سورہ ناس میں ہم جو پناہ مانگتے ہیں من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں شیطان اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. پہچان کیا ہے؟ جو آدمی آپ کو راہ راست سے بھٹکائے اور غلط راستے کی طرف لے جائے، حلال سے ہٹا کر کے حرام کی طرف لے جائے، وہ شیطان ہے، چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو. وسوسہ ڈالے گا، طرح طرح سے اکسائے گا، طرح طرح سے آپ کو جو پھسلانے کی کوشش کرے گا، قدم آپ کا پھسل جائے. تو چاہے وہ ابلیس کی ذریت ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے شیاطین ہو، سب سے بچ کے رہنا چاہیے. وہ آدمی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو آپ کو نافرمانی کے راستے پہ لے جائے، جو آپ کو غلط مشورہ دے. کوئی کہتا ہے کہ سودی کاروبار کرو بہت پیسہ ہو جائے گا، شیطان ہے وہ. حرام کام کی طرف لے جاتا ہے، وہ شیطان ہے. غلط کام کی طرف لے جاتا ہے، غلط رسم اور رواج کی طرف لے جاتا ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس کا کام کر رہا ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا. سخت امتحان ہے. اس امتحان میں بچنے کے لیے ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا ہے کہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، غلطی آدم سے بھی ہوئی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابلیس جو ہے وہ ڈٹ گیا غلطی پر، وہ شرمندہ نہیں ہوا، گھمنڈ کا شکار ہو گیا، غرور کا شکار ہو گیا، رادِ درگاہ ہو گیا.
آدم سے بھی غلطی ہوئی لیکن وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، توبہ کیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو ہم کو آئیڈیل کس کو بنانا؟ حضرت آدم کو۔ انسان میں غلطی ہو سکتی ہے، انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، حضرت آدم کا جو راستہ وہ اختیار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اسی لیے قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن میں جو قصے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے بیان کیے گئے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنے لیے درس اور سبق اس سے حاصل کریں، اور اس میں ہمارے لیے جو نصیحت ہے اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی آیتوں پر غور اور فکر کرنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے، اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔